اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ایک اور اہم چیپٹر اور ایک اہم ترین فقہی موضوع کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، جس کا ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری چیزوں سے تعلق بنتا ہے، اور خاص طور پہ ایسے افراد کی جو سوشل ورکنگ کرتے ہیں اور سوشل ورکنگ نہ بھی کر رہے ہو، لیکن یہ کہ بہرحال ان چیزوں کو جب استعمال کیا جاتا ہے تو وہاں پر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بعض اوقات کچھ افراد جو ہے وہ تبرک کے طور کے اوپر یا تبرک سے ہٹ کر بھی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ اگر ہم ریپلیس کرا دیں تو وہ جو چیز ریپلیسمنٹ کی صورت میں پرانی ہوتی ہے اس کے بارے میں کیا احکامات ہوں گے، اور وہ عنوان وقف۔ اچھا، وقف کا عنوان ہمارے اپنے ملک کے اندر پرسنل ذاتی طور کے اوپر جو ہماری جائیداد یا ہماری جو ہے وہ فکس ایسٹس ہوتی ہے اس کے اندر کم استعمال ہے، مگر عرب دنیا میں اور باقی اسلامی دنیا کے اندر یہ باقاعدہ احکامات شرعی بھی ہے اور ان کو استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ اور آج بھی ہمارے یہاں بھی جو ایک ٹرسٹ بنتا ہے وہاں بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے کچھ احکامات آپ کو جو ہے وہ مفید نظر آئے، اور وہ ہے وقف کے احکامات۔ بعض اوقات باپ نہیں چاہتا کہ اس کی جو ہے وہ جائیداد کی وجہ سے بچوں کے درمیان کوئی اختلاف ہو، اور یہ جائیداد اتنی اہم ہے کہ یہ باقی رہے، تو وہ اپنی اولاد کے لیے اس کو وقف کر کے چلا جاتا ہے، تو اس کے بینیفٹس لیے جا سکتے ہیں، اس کا کرایہ استعمال میں آ سکتا ہے، لیکن اس کو بیچا نہیں جا سکتا۔ جس طرح مسجدیں ہیں، امام بارگاہیں ہیں، ہسپتال ہیں، یتیم خانے ہیں، مدرسے ہیں، یہ سب بھی جو ہے وہ وقف کے عنوانات کے تحت آ سکتے ہیں۔ اب اس کے اندر جو واقف ہے وہ باقاعدہ وقف کی نیت کرتا ہے، کوئی سیگا وغیرہ جاری کرنا اسپیشل ضروری نہیں ہے، مگر اس کا وقف کی نیت کرنا ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر اس کے احکامات جو ہے وہ جاری ہوں گے۔ البتہ ویسے اگر ٹرسٹ ڈیڈ بنا دی جائے، ویسے چار لوگ مل کر ایک کام کر رہے ہو تو وہ وقف نہیں ہوتا۔ وقف کے لیے باقاعدہ پھر وقف کی جو ہے وہ احکامات اور وقف کی جو ہے وہ احکام و شرائط کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ مسئلہ نمبر 2638 2638 پہلا مسئلہ ہے وقف کے سلسلے میں کہ وقف ہے کیا۔ کہ اگر ایک شخص کوئی چیز وقف کرے تو وہ اس کی ملکیت سے نکل جاتی ہے، یہ اس کا پہلا اثر ہے۔ یعنی خود واقف اگر اپنے ہی کسی جائیداد یا اپنے کسی ایسٹ کے بارے میں وقف کرتا ہے تو اب ریورس نہیں کر سکتا، وہ اس کی ملکیت سے نکل گئی، سب سے پہلی بات تو یہ۔ اور وہ خود یا دوسرے لوگ نہ ہی اس چیز کو کسی دوسرے کو بخش سکتے اور نہ ہی اسے بیچ سکتے، اور نہ ہی کوئی شخص اس کو اس میں سے کچھ بھی حصہ بطور میراث لے سکتا ہے کہ ٹھیک ہے میرا حصہ 1/4 ہے تو میں اس میں سے اپنا 1/4 لے لیتا ہوں، باقی بلے جو ہے وہ چاہے وہ 3/4 جو ہے وہ ایسے ہی رہے کا نہیں۔ مگر یہ کہ فرمایا کہ دو صورتوں کے اندر وقف کی ہوئی چیز کو بیچا بھی جا سکتا ہے، اور وقف کی ہوئی چیز کو جو ہے وہ آپ آگے منتقل بھی کر سکتے ہیں، جس کا تذکرہ انہوں نے مسئلہ نمبر 2057 اور 2058۔ ہو سکتا ہے کہ توضیح کے اندر نمبرنگ کے اعتبار سے ترجمے میں اختلاف ہے یا مختلف ایڈیشن سے تو نمبر میں آگے پیچھے ہو جائے، لیکن وہاں پہ تذکرہ کیا گیا، اور وہ تذکرہ کیا ہے؟ وہ تذکرہ جو ہے خرید و فروخت کے احکام کے اندر انہوں نے بات کی ہے کہ کیا مثلا مسجد سے ریلیٹڈ، امام بارگاہ سے ریلیٹڈ کوئی چیز جسے وقف کیا گیا ہے اس کو اگر کیا بیچا جائے، تبدیل کیا جائے تو ممکن ہے یا نہیں۔ تو وہاں انہوں نے یہ بات کی کہ وقف والی چیز کو جو ہے جو وقف کی جائے چاہیے اس کا سودا باطل ہے، سودا ہو بھی گیا ہے تو سودا باطل ہے، لیکن اگر وہ چیز اس قدر خراب ہو جائے کہ اب جس نیت سے وقف کی گئی تھی اس میں وہ فائدہ نہیں ہو سک رہا ہے، یا وہ چیز الٹیمیٹلی خراب ہو جائے گی اگر آج اسے بیچا نہیں گیا تو ایسی صورت میں تھا کہ متولی جو اس کے پاس رائٹ ہے کہ وہ اسے بیچ دے، کوئی حرج نہیں۔ مثلا مسجد کی چٹائی ہے، اب یہ چٹائی جو ہے وہ قابل استعمال نہیں ہے، لوگ اس پہ بیٹھیں گے نہیں، اور جس نے بچھائی تھی اس کو نماز پڑھنے کے لیے بچھائی تھی، اب اگر ایک طرف طے کر کے رکھ دیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آج یہ بیچ سکتے چاہے کسی بھی قیمت پہ بک جائے، کل یہ بیچنے کے قابل بھی نہیں رہے گی۔ البتہ کا احتیاط مستحب یہ کہ جہاں تک ممکن ہو اس رقم کو جو ہے وہ مسجد ہی کے کسی کام میں خرچ کی جائے کہ جو اس واقف کی نیت سے قریب ترین ہو۔ مثلا اگلی چٹائی خرید رہی تو اس کے اندر اس پیسے کو لگا دیا جائے۔ دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت فرمایا تھا کہ اگر وقف کرنے والا یہ شرط لگائے کہ جب تک یہ مصلحت میں ہے جس چیز کے لیے وقف کیا گیا ہے تب تک آپ جو ہے اس کو استعمال کریں، اس کے بعد آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس کو بیچ دیں، تو اس نے خود اپنی نیت میں اس کو شامل رکھا ہے، تو اب اگر بیچ لیا ہے مصلحت ختم ہو گئی تو کوئی حرج نہیں۔ اس کے علاوہ وقف کی ہوئی چیز کو جو ہے وہ بیچنا، میراث میں منتقل کرنا یا تبدیل کرنا
اس کی وقف کرنے والے کو بھی اجازت نہیں ہے. تو پھر کہاں سے متولی یا کوئی اور اس کا دیکھ بھال کرنے والا اس کام کو انجام دے سکے گا؟ مسئلہ نمبر 2639 کہ وقف کیسے کیا جائے. کہتے ہیں کہ لازم نہیں ہے کہ وقف کا صیغہ عربی میں پڑھا جائے، بلکہ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں نے یہ کتاب طالب علموں کے لیے وقف کر دی، کوئی خاص صیغہ نہیں کہے. صیغے سے مطلب یہ کہ جیسے نکاح کا صیغہ ہوتا ہے، طلاق کا صیغہ ہوتا ہے، ایسا کوئی صیغہ پڑھنا ہے؟ کہہ رہے نہیں. اگر کوئی اتنا کہتا ہے کہ میں نے یہ کتاب اس لائبریری کے لیے وقف کی ہے، طالب علموں کے لیے وقف کی ہے، تو وقف صحیح. بلکہ عمل سے بھی وقف ثابت ہو جاتا ہے کہ کوئی شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے یہ لائبریری کے لیے دی ہے، اور اسے سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے مخصوص کر دیا اس لائبریری کے لیے، تو پھر ایسی صورت میں اس کو اس لائبریری سے باہر نہیں لیا جا سکتا. یا کوئی چٹائی لاتا ہے، کہتا ہے میں نے مسجد میں نمازیوں کے لیے دی ہے. کوئی وقف کی نیت سے چٹائی مسجد میں ڈال دے، یا کسی عمارت کو مسجد کی نیت سے اس طرح بنائے جیسے مسجد بنائی جاتی ہے، تو کہہ رہے وقف ثابت ہو جائے گا. لیکن صرف نیت کرنے سے وقف ثابت نہیں ہوتا، بلکہ وقف کے صحیح ہونے میں کسی کا قبول کرنا لازم نہیں ہے، چاہے وقف عام ہو یا خاص. اسی طرح اس میں قصد قربت بھی ضروری نہیں، بلکہ آپ کو جو ہے وہ کیا کرنا ہے، اس کام کے لیے اسے پیش کرنا ہے. تو صرف نیت کافی نہیں ہے بلکہ پیش کرنا ہے. وقف کے صحیح ہونے میں کوئی قبول کرے، کوئی ٹرسٹ قبول کرے، یا محلے کو کوئی آدمی آ کے کہے کہ ہم اسے قبول کرتے نہیں. مسجد بنا دی، اب کوئی قبول کرنے والا نہیں ہے، کوئی متولی نہیں ہے، بس اب وہ وقف ہو گئی اور وہ مسجد کے طور پہ جگہ استعمال ہوگی. کیا واقف کے لیے ضروری ہے کہ وہ قربت اللہ اس کام کو انجام دے؟ جیسے صدقے کے اندر شرط ہے، قربت اللہ کی شرط بھی نہیں ہے، بلکہ یہ صرف وقف کی نیت سے دے دینا اور اس کام کو جو ہے وہ شروع کروانا، اتنا بھی جو ہے وہ کافی. 2640 کہ اگر کوئی شخص اپنی کسی چیز کو وقف کرنے کے لیے معین کرے اور وقف کرنے سے پہلے پچھتائے، ابھی نیت کی ہے اس نے لیکن اس نے ہینڈ اوور نہیں کیا ہے، اس کو سٹارٹ نہیں کروایا، یا وہ مر جائے، تو ایسی صورت میں وقف وقوع پذیر نہیں ہوگا. مثلا میں نے نیت کی ہے، مجھے معلوم ہے کہ میں نے یہ فریج جو ہے وہ کسی مدرسے میں دینے کا ارادہ کیا ہے، لیکن مہلت نہ ملی، انتقال ہو گیا، یا بعد میں جو ہے وہ معلوم ہوا کہ میری اپنی فرض کرے کہ بیٹے کو یا اپنے کسی بھائی کو یا عزیز کو ضرورت ہے اور وہ زیادہ پریشان ہے، تو اگر وہ پچھتائے اور اس کے بعد جو ہے اس کو وقوع پذیر نہیں کرتا، امپلیمنٹ نہیں کرتا، حوالے نہیں کرتا، تو وہ اس سے بیک ہو سکتا ہے. اسی طرح اگر وقف خاص میں موقوف علیہ کے قبضے میں لینے سے پہلے وہ مر جائے، اس نے کہا ہے مسجد والوں کو کہ بھائی یہ فریج میں آپ کو دے رہا ہوں، مسجد والے نہیں ہیں اور وہ واقف کا انتقال ہو گیا، تب بھی جو ہے وہ ورثہ اس کو دینے سے انکار کر سکتے اور اس کو اپنے ورثے میں کاؤنٹ کر کے ورثے کے اعتبار سے اس کے ساتھ معاملہ انجام دے سکتے ہیں. آخری مسئلہ آج کا کہ اگر کوئی شخص کوئی مال وقف کرے تو ضروری ہے کہ وقف کرنے کے وقت سے اس مال کو ہمیشہ کے لیے وقف کر دے. مثال کے طور پر اگر وہ کہے کہ یہ مال میرے مرنے کے بعد وقف ہوگا، تو چونکہ وہ مال صیغہ پڑھنے کے وقت سے اس کے مرنے تک وقف نہیں ہے، تو یہ وقف ہی صحیح نہیں. یعنی مرنے کے بعد کسی چیز کی وہ وقف کی نیت نہیں کر سکتا. جیسے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے مرنے کے بعد یہ اس کو ہدیہ ہوگا، کیونکہ اس کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، اب وہ ورثہ کا مال ہو جاتا ہے. مرض الموت یعنی جہاں موت کے آثار نظر آتے ہیں وہیں سے جو ہے وہ اس کی مثلا ملکیت کو تبدیل کرنے کا حق شریعت کے اعتبار سے ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح سے اگر وہ کہ یہ مال 10 سال تک وقف رہے گا، پیریوڈک وقف کرنا چاہے، پھر وقف نہیں ہوگا، یا یہ کہے کہ یہ مال 10 سال کے لیے وقف کرتا ہوں پھر 5 سال کے لیے وقف نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، پھر دوبارہ مثال کے طور پہ اگلے 10 سال کے لیے وقف ہوگا، تو کہہ رہے کہ یہ اس طرح سے پیریوڈک وقف کرنا یا کسی مال کو مثال کے طور پہ کچھ عرصے کے لیے وقف اور کچھ عرصے کے لیے وقف سے باہر نکال کے پھر وقف کرنا، کہہ رہا ہے یہ درست نہیں. البتہ کہہ رہے ہیں کہ اس دوران حبس کی نیت کرے تو حبس واقع ہو جاتا ہے. حبس ایک الگ عنوان ہے جس کو انشاءاللہ اگلی گفتگو میں بیان کیا جائے گا، لیکن وقف جو ہے وہ اس طرح سے پیریوڈک یا وقفے سے کسی چیز کو وقف کروانا یہ شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے. ایسی صورت میں وقف جو ہے اس کا کانٹریکٹ کہیں یا اس کا صیغہ کہیں یا جو ہے وہ اس کی نیت کہیں، وہ امپلیمنٹڈ نہیں ہوگی. وما علینا الا البلاغ.